کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مسجد کا کام حضرت مولانا حاجی نذیر احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی سے لیا۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، دنیا اور آخرت اللہ پاک بہتر بنائے۔ ماشاءاللہ میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن مقبول عوام حضرت مولانا بنیامین صاحب عابد حافظہ اللہ تعالی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنت سفر قبول و منظور فرمائے، مسلک کی خاطر، قرآن و سنت کی اشاعت کی خاطر دن رات سفر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ عزیز دوستو، محبت نال، پیار نال، ہمہ تن توجہ، خاموشی، غور، فکر، تدبر اور میرے سمیت آج کچھ لے کے جائیے اور اپنے علماء کرام دے خطابات نو دل و جان سن کے سنا کے اللہ پاک اس دی عدالت عالی اندر دعا ہے کہ میرا اور تساں دا بیٹھنا اللہ دے گھر دی رونق بننا اللہ مالک الملک قبول فرما کے ساڈا سب دا ذریعہ نجات بنائے۔ عزیز دوستو، حسب عادت، حسب روایات مہمان تشریف فرما ہون، انہاں دی اور آپ دی درمیان حائل ہونا، رکاوٹ بننا، ایسی بات میں کدی بھی اس طرح پسند نہیں کرتا۔ جب مہمان تشریف فرمانے حق انہاں دا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڑھے علماء کرام دے خطابت اندر، قوت گویائی اندر، عمل اندر، عمر اندر اللہ برکت فرمائے۔ اور میں بلا تاخیر دعوت سخن پیش کرنا حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ کیوں نہیں کیمرہ چھیڑ دینا تھرنا چاہیے۔ اے جی ٹیپ تسی لائی، یہ نہیں صحیح لائی، یہ دی وجہ تو ہی کم خراب ہو رہا ہے۔ نہیں اتھے نہیں رہے گا، اتھے ہی ہوئے گا۔ ٹیپ اتارو، سیٹ ہو جانا۔ کھلو جا کھلو جا کھلو جا، ایک نہیں سٹینڈ دا کوئی دورہ نہیں، اے جو کر رہے ہیں صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى
أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد منتظمین اور جلسے دی انتظامیہ دی طرفوں میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے او والدین دی عظمت دے حوالے نال ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کراں گا اسی عنوان تے چند ایک معروضات تساں دوستاں دے گوش گزار کراں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قرآن پاک اندر اللہ رب العزت نے 3 ایسی آیات نازل فرمائیاں نے کہ انہاں 3 آیتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 مسئلے بیان کیتے ہیں۔ آیتاں 3 نے تے مسئلے 6، اور ترتیب اللہ رب العزت نے انج بنائیے کہ ایک آیت اندر 2 مسئلے، پھر دوسری آیت اندر 2 مسئلے، پھر تیسری آیت اندر 2 مسئلے، اور جڑے ایک آیت اندر 2 بیان کیتے نے انہاں دا آپس اندر بڑا گہرا جوڑ تے تعلق ہے، تاں اللہ نے 2 کٹھے کر کے بیان کیتے نے۔ پہلی آیت اللہ فرماندے نے اطیع اللہ و اطیع الرسول، لوگو
اطاعت کرو اللہ دی اور اللہ دے رسول دی، یعنی گل منو اللہ دی اور اللہ دے رسول دی۔ ہن ایک بندہ کہندا ہے کہ میں اللہ دی گل تے مننا مگر میں اللہ دے رسول دی گل نہیں منتا، یعنی میں قرآن تے مننا مگر میں حدیث نہیں منتا۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا کہ جڑا بندہ قرآن مننے اور حدیث دا انکار کرے کیا او بندہ مومن ہو سکدا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ او شخص منکرین حدیث وچوں ہوئے گا۔ ایمان واسطے ضروری ہے قرآن نو مننا بھی اور نبی پاک دے فرمان نو مننا بھی۔ جس طرح قرآن پاک تے ایمان لے کے آنا لازم ہے، اسی طرح میرے پیغمبر دی زبان تے آپ دے فرمان تے ایمان لے کے آنا بھی لازم ہے۔ ہن جڑا بندہ یہ کہندا نا کہ میں نبی پاک دا فرمان نہیں مندا، گویا انہیں نبی پاک دی زبان دا انکار کیتا ہے۔ جن نے اے انکار کر دیتا وہ لکھ کہندا رہے میں قرآن مننا، حقیقی معنی چنے قرآن دا بھی انکار کیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس زبان چو حدیث نکلی ہے اسے زبان چو تے قرآن نکلے ہے، اسے زبان دی نکلی ایک گل نو بندہ مننے تے دوسری نو چھڑ دے وے، ایک کتھوں دا انصاف ہے؟ جن نے پیغمبر دی حدیث دا انکار کیتا گویا انہیں قرآن پاک دا بھی انکار کیتا۔ قرآن نو مننا بھی ضروری ہے اور حدیث نو مننا بھی ضروری ہے۔ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہن ایک بندہ زکوٰۃ ادا کردا ہے، اللہ دے رستے چ مال بھی بڑا خرچ کردا ہے، بڑا پیسہ خرچ کردا ہے، مگر وہ نماز پڑھدا ہی نہیں، نماز دے نیڑے جاندا ہی نہیں، نماز انہوں چنگی لگدی نہیں۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا جیڑا بندہ زکوٰۃ تے دے، اللہ دے رستے چ مال تے خرچ کرے مگر نماز دا سرے تو انکار کر دے وے، کیا ایسا انسان مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ نماز دا تارک مشرک ہے، نماز دا تارک مشرک۔ قرآن پاک دی نص ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھو تے مشرک نہ بنو۔ پتہ لگا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ مشرک ہے، اور مشرک دا کوئی عمل بھی اللہ دی بارگاہ اندر قابل قبول نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اسی ہی طرح نماز دا ادا کرنا بھی لازم ہے۔ دو آیتاں ہو گئیاں تے مسئلے کنے ہو گئے؟ چار۔ ہون ایک اور آیت اللہ فرما دے نے انشکر لی ولوالدیک، میرے بندے میرا شکریہ ادا کر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں تینوں انسان بنایا، تیری تخلیق دی پوری ذمہ داری میری ہے، اور تینوں پیدا کرم دا سارا کنٹرول میرے ہاتھ چے، میں انسان نہ بنا دا کچھ اور بنا دیندا، تو کی کر سکدا سے؟ میرا شکریہ ادا کر کہ میں تینوں انسان بنایا، کامل بنایا، پورا بنایا، اور پھر امت محمدیہ دے وچوں تینوں پیدا فرمایا۔ نشکر لی، میرا شکریہ ادا کر۔ آگے فرمایا وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکریہ ادا کر، اور نال نال اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کر۔
اللہ تعالیٰ نے ایکو جملے دے اندر اپنے شکریے نو اور والدین دے شکریے نو ملا کے بیان کیتا ہے تاکہ کائنات دے لوگاں نو میری ربوبیت بھی سمجھ اندر آ جائے اور والدین دی عظمت بھی سمجھ اندر آ جائے۔ میرا شکریہ ادا کر کیونکہ میں تیرا رب ہاں، والدین دا شکریہ ادا کر کیونکہ وہ تیری پرورش کرنے والے ہیں۔ میرا شکریہ ادا کر سجدے دی شکل اندر، میرا شکریہ ادا کر عبادت دی شکل اندر، اور انہاں دا شکریہ ادا کر خدمت دی شکل اندر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور واقعتاً حافظ آباد دے باسیو ارد گرد تو آن والیو والدین اس باب دا پورا پورا حق رکھ دینے کہ انہاں دی خدمت کیتی جائے، انہاں دا قدر کیتا جائے، انہاں دا احترام کیتا جائے، انہاں دی توقیر نو ملحوظ خاطر رکھیا جائے۔ کیوں؟ کس واسطے؟ اس واسطے کہ ماں باپ اللہ نے ایسیاں ہستیاں بنائیاں نے کہ جنہ دی ساری زندگی دی پونجی اور ساری زندگی دی کمائی صرف اور صرف اولاد واسطے ہوندی ہے۔ تسی تجربہ کرنا ہوئے نا تے کل تجربہ کریا جے، کل حافظ آباد دے کسے چوک اندر جایا جے، اوتھے کو بڑھا بابا تانوں ریڑی فروٹ والی لگا کے بیٹھا نظر آئے گا، یا تھوڑیاں جیاں جتیاں رکھ کے جتیاں گنڈدا نظر آئے گا، یا سر تے بٹھل اٹھا کے تے دیہڑی کردہ چوتھی منزل تے جاندہ نظر آئے گا۔ ہڈیاں کمزور نے، زندگی دی شام ہون والی ہے، ہاتھ لڑکھڑان دے نے، سورج دی گرمی ہے، مگر پھر بھی بیٹھا ہے۔ وہ دے کڑو پوچھو بابا جی پیسے کے دے آستے کما دے جے، تو وہ کی کہے گا عید آن ڈئی ہے میں جتی لینی ہے، عید آن ڈئی ہے میں کپڑے لینے نے، نا بلکہ دی زبان چو نکلے گا جی جو کرنے آپ دی اولاد واسطے ہی کرنے ہیں۔ ساری زندگی گزر گئی ہے کما دے ہیں، بڑھا ہو گیا ہے، وال سفید ہو گئے نے، لیکن ہجے بھی انہوں فکر ہے تے اپنی اولاد دا فکر ہے۔ اندازہ کر کہ وال سفید ہون دے باوجود بھی ماں باپ تیرا خیال رکھ دے نے، تینوں بینک چ نوکری لب دی جاندی ہے تے تو اولاد ماں باپ دا خیال چھڑ دینا ہے، چار آنے تینوں لب دے جاندے نے، تینوں ماں باپ دا فکر ہی نہیں رہندا۔ اس لائق نے والدین کو نہ دا احترام کیتا جائے۔ اور قرآن پاک دی جو آیات میں شروع دے اندر تواڈے سامنے پڑھیاں نے، اللہ نے انہاں دے اندر والدین دی عظمت دا ایک پورا باب بیان کیتا ہے۔ میں کسی اور پاسے نہیں جانا، قرآن دی اور بھی آیات نے والدین دی عظمت دے حوالے نال، مگر میں صرف وہی آیات جڑیاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے انہاں دا ترجمہ، انہاں دی تشریح اور کچھ مفاہیم تواڈے سامنے ذکر کر کے تہاڈے کولوں اجازت چاہواں گا۔ دعائے کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار غور کرنا پہلے جتھے پہلے سے اتھے آواز کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باپدان دا ذکر پیا کرنا درا محبت نر سن دے جانا اللہ فرما دینے وَقَضَى رَبُّكَ اے میرے پیغمبر تیرے رب نے فیصلہ کر دیتے وَقَضَى رَبُّكَ اے میرے پیغمبر تیرے پروردگار نے آرڈیننس جاری کر دیتے وَقَضَى رَبُّكَ اے میرے پیغمبر تیرے پروردگار نے فیصلہ لکھ کے تے قلم خشک کر دیتے مولا کریم کی فیصلہ فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ فیصلہ اے ہے رب دا آرڈیننس ہے کہ عبادت کیتی جائے گی تے صرف اللہ دی کیتی جائے گی منگیا جائے گا پکاریا جائے گا سجدہ کیتا جائے گا منت و سماجت و استغاثہ تے نظر و نیاز کیتا جائے گا صرف اور صرف رب کائنات کے کیتا جائے گا انج سمجھو اللہ فرماتے نہیں میرے پیغمبر تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سر جھکایا بھی رب واسطے جائے گا سر کٹایا بھی رب واسطے جائے گا اللہ اکبر اللہ امام دی قدر بجا ہے مگر مشکل کشا اللہ ہے نبیاں دے احترام اپنی جگہ تے مگر حاجت روا اللہ ہے بزرگان دین دے احترام اپنی جگہ تے مگر نفع تے نقصان دا مالک اللہ ہے اللہ دے ولیاں دی عظمت اپنی جگہ تے لیکن کائنات دے لوگوں وعدے تے کاٹے دا مالک صرف پروردگار اللہ اکبر اللہ انج سمجھ لو نا جنی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائیے انسان سارے دے سارے حیوانات سارے دے سارے جنات سارے دے سارے پوری کائنات دی اندر ہر چیز منگن والی رب کلا دین والا ہر چیز ہاتھ پھیلان والی رب کلا چوڑیاں پرن والا وہ سارے دے سارے منگتے نے دین والا کلا اللہ ہے اللہ ایک اللہ والا بڑا پیارا ترجمہ کر دے فرما دینے محتاج رب دی ہے ساری خدائی محتاج رب دی ہے ساری خدائی اور رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی محتاج رب دی اللہ اکبر آدم نو جنت سننا آدم نو جنت تو کھلے آدمی تے آدم نو جنت تو کھلے آدمی تے کر کر کے سجدے نشان پہ جبی تے تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی اور رب سب دی کردہ تے مشکل کشائی محتاج رب دی اللہ اکبر
اکبر اللہ حضرات زیوکار میرے پیغمبر میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازلون والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ اکبر اللہ یہ پہلا فیصلہ ہے فرمایا تیرے پروردگار دا پہلا فیصلہ ہے کہ عبادت کندی صرف اللہ دی اللہ دے اگلی گل کیڑی ہے اگے فرمایا وبالوالدین احسانا حافظ آبادیہ گل سن والی ہے اگر اللہ چاہدے اللہ گل ایتھوں بھی تے شروع کر سکدے سن اے میرے پیارے پیغمبر تیرے رب نے فیصلہ کیتا ہے کہ خدمت والدین دی کیتی جائے گی مگر اللہ نے انج نہیں کیتا رب نے پہلے اپنی ربوبیت دا ذکر کیتا ہے بعد اندر والدین دی خدمت دا ذکر کیتا ہے انج سمجھو اللہ تعالیٰ نے پہلے رب دا ذکر کیتا ہے پھر اب دا ذکر کیتا ہے عربی دے اندر پیدا کرن والے نو رب کہندے نے اور عربی دے اندر پرورش کرن والے نو اب کہندے نے اللہ نے پہلے مسئلہ بیان کیتا رب دا پھر اب دا اللہ تو انج کیوں کیتا ہے انج کیوں کیتا ہے سن لو ذرا اللہ نے انج کیوں کیتا ہے حضرات زیوکار دو وجوہات ذکر کراں سب تو پہلی وجہ ہے اللہ نے پہلے رب دا مسئلہ پھر اب دا مسئلہ ملا کے کیوں بیان کیتا ہے حضرات زیوکار دی پہلی وجہ ہے کہ پوری کائنات دا نظام کہ ہمیشہ اب ایک کوئی ہویا کردہ ہے اب ایک کوئی ہویا کردہ ہے یعنی باپ ایک ہویا کردہ ہے دنیا دا کوئی بندہ جدہ نہیں جدے دو باپ ہومن یہ تے گالی ہے جدے تین باپ ہومن یہ اس تو وڈی گالی گے جدے چار باپ ہومن یہ اس تو وڈی گالی گے آسمان تو آباد آمدی گے وہ کائنات دے لوگو مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ وہ جیوے اب ایک خندے اے میرے رب بھی ایک کوئی ہویا کردہ ہے اللہ اکبر اللہ جویں دنیا دا کوئی بندہ پسند نہیں کردا میرے دو باپ ہومن میرے تین باپ ہومن میرے چار باپ کوئی پسند کردا ہے نہیں پسند کردا چلو میں جو مثال دینا اللہ اکبر گھر اندر بیٹا پیدا ہو گیا ہے نا باپ اپنے بیٹے دی ولادت تے بڑی خوشی دے تمام کردا ہے تے بیٹا جدو زبان چو گل کرن جوگا ہو جاندا ہے وہ تو کہندا ابا جی میں تواڈے ایک گل کرنی ہے وہ کوئی متھا چوم دے متھا چوم کے کہندا پتر میں صدقڑے جاواں تو دس کرنا تو ایک کیوں کرنی ہے کہندا ابا جی گل اے میرا دل کر دے میں تانوں بھی ابو کہہ کے بلایا کراں تے اے گوانڈیاں دے بندیاں نو بھی ابو کہہ کے بلایا کراں جڑے تانوں سجن متر بیٹی ملن واسطے آمن انہاں نو بھی
ابو کہہ کے بلایا کراؤ، جڑے بندے باہروں لنگ دے ٹپ دے نظر آ جان انہاں نو بھی ابو کہہ کے بلایا کراؤ۔ حافظہ باپ دیا مینوں دس نہ دراؤ، غیرت مند باپ کی کرے گا، متھا چومے گا کوئی نہ کوئی نہ، سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے گا کوئی نہ کوئی نہ، بلکہ زور نال منہ تے تماچا مارے گا اور کہے گا خبردار اج تو باپ دے جملہ زبان وچوں نہ کہیں۔ بابا گل کیے، فرمایا تو میرے گھر اندر پیدا کھویں، تیرے سکول دیاں فیساں میں پڑھاؤں، تیرے ٹیوٹراں دے نخرے برداشت میں کراؤں، تیرے یونیفارم دے لوازمات ادا میں کراؤں، میرے گھر چ پیدا ہو کے تو باپ کسی اور نو کمیں میری غیرت گوارا نہیں کر دی، آسمان نہ پواداں دیئے روٹیاں تینوں میں دیواں، ماں دے بطن اندر 9 ماہ تک تیرے رزق دا انتظام میں کراں، جدو تو دنیا تے آ جاویں تیرے واسطے کھانے دانے دا انتظام میں کراں۔ وہ جویں تیرا باپ کہندا ہے میرے گھر چ پیدا ہو کے تو باپ کسی اور نو کمیں مینوں بارا نہیں کھاندا، اللہ فرماندے نے میری زمین تے پیدا ہو کے تو داتا کسی اور نو کمیں میں رب نو بھی بارا نہیں کھاندا۔ انصاف کر دیو، میں رب بری انصاف کتھے چلا جاندہ ہے؟ اپنی اولاد دی خاطر انصاف کر دیو تے میری بری انصاف کیوں نہیں کر دے؟ تیرا بیٹا زبان چو نام کسے ہور دلوے تینو آگ لگ دیئے تے جنو دل کر دے چک کے نال با دیں دیو، چل تو تیاں دیتی جا، تو پتر دیتی جا، تیرے باپ دی غیرت تے میں رب دی کوئی غیرت نہیں، تیرے باپ دی عزت ہے تے رب دی کوئی عزت نہیں، تیرے باپ دا احترام ہے تے تیرے مالک دا کوئی احترام نہیں، وہ تو 5 مرلے زمین دا مالک ہو کے اتنا غیرت مند ہے جڑا پوری کائنات دا شہنشاہ ہو غیرت مند نہیں؟ وہ بھی غیرت مند ہے۔ جے شریک تینوں وارا نہیں کھاندا تے شریک انہوں بھی وارا نہیں کھاندا۔ ایتھے صدر اپنی صدارت دی کرسی تے کسے نو بیٹھ نہیں دیندہ، وزیر اپنی وزارت دی کرسی تے کسے نو نیڑے نہیں لگن دیندہ، پہمیں لمحے تو لمحہ ترنا ہوئے۔ ایتھے جنا ہے کہ گال صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ تے پیر صاحب اپنی گدی وال ویکھن بھی نہیں دیندہ، ویکھن بھی نہیں دیندہ۔ اور یار ایک مالک ہی رہ گیا جیدہ احترام نہ کیے کہ جنہوں نک پونجن دا بال نہیں ہوندہ، جڑا سلام تے گالاں کر دے انہوں تو ولی بنا کے رب نال کھڑا کر دینا ہے۔ سمجھو پیدا کرن والے دی غیرت نو سمجھو، جاہو جلال نو سمجھو، عظمت نو سمجھو، مٹ جاؤ گے جتنی دیر تک اپنے مالک دی عظمت نو نہ سمجھو گے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے 2 مسئلے جوڑ کے بیان کیتے ہیں۔ پہلے مسئلہ کیتا رب دا تے پھر اب دا، یہ پہلی وجہ ہے۔ ایک دوسری وجہ تھکتا نہیں گئے ہو؟ مکی صاحب کہندے سن بھی تسی جدوں حافظ آباد ہوندے نا گھنٹہ پورا نہیں کر دے، ہن میں 2 گھنٹے پورے کر دے۔ انشاءاللہ تسی کیا میں نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا۔ ایک اور وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے 2 مسئلے کیوں جوڑے نے، دوسری وجہ ذکر کرنا، توجہ کرنا ذرا۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل خون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اکبر ایک اور وجہ ہے حضرات ذی وقار جڑا دنیا تے زمین تے بندے نال سب تو زیادہ پیار کر دے او دا نام اب ہے تے جڑا آسماناں تے بندے نال سب تو زیادہ پیار کر دے او دا نام رب ہے. اللہ اکبر زمین دے اندر زمین والیاں دے وچوں ماں باپ تو ود کے بندے نال کو پیار کر سکدا نہیں کر سکدا تے آسمان والیاں دے وچوں رب تو ود کے کو بندے نال پیار کر سکدا نہیں کر سکدا. اور محبت اب بھی کر دے محبت رب بھی کر دے. اللہ سنیا انہاں دوواں دی محبت اندر فرق کیے. اللہ فرماتے نے فرق دسن واسطے تے میں دو چیزاں جوڑ دتیاں نے. اللہ کی فرق ہے فرمایا جویں انہاں دوواں دے ذہن اندر فرق ہے اب زمین تے رب آسمان تے انہاں دوواں دی محبت دے اندر بھی زمین و آسمان دا فرق ہے. وہ فرق کیے فرق سن لو دراؤ. آپ دی محبت کیے ماں باپ دی محبت کیے ماں بچے تو قربان جاندی ہے دے اندر کوئی شک نہیں. لیکن رات نے ایک دفعہ بچہ جگاوے ماں در گزر کر دیگے دو دفعہ بچہ جگائے ماں در گزر کر دیگے تے جدو تیسری دفعہ بچہ ماں نو جگام دے تے ماں ہلکا جا تھپڑو دے منہ تے لگام دیگے تے نالے کہم دیگے نہ دنے سون دینے نہ رات سون دینے. رات نو تے ٹک جایا کر رات نو تے سا لے لیا کر رات نو تے سو لین دیا کر. ماں دس موقف تو کی پتہ لگا ماں دا موقف وے کے دن پتراں واسطے رات آرام واسطے. اللہ باپ دا موقف کیے میں کہ مثال دیتی ہے نا بڑھا بابا حافظہ باپ دے چوک اندر مزدوریاں کردہ سکھر دو پیارے جدو شام پہندی گے وہ ہوئی بابا اپنی ریڑی بند کردہ دکان بند کردہ تے گھر وال جاندہ. میں کہنا بابا کی بن گئی ہے کیا او ہون تیرے پتر نہیں رہ گیا جنہ واسطے تو کمانے اور نہ ہو رات نو بھی تے کمانا نہ واسطے. آگو کہندہ نہیں بیٹے او میرے ہی نے لیکن دن پترا واسطے رات آرام واسطے دنے کماواں گا رات نو آرام کراں گا. باپ دی اس گل تو پتہ لگا باپ دا موقف ہے وے دن پترا واسطے رات آرام واسطے. اللہ سونیا تو دس نہ تیری محبت کیے. اللہ فرماتے نے تیری ماں کہندی ہے دن پترا واسطے رات آرام واسطے تیرا باپ کہندے دن پترا واسطے رات آرام واسطے. پر میں رب کہنا میرے بندے میرا دن بھی تیرے واسطے میری رات بھی تیرے واسطے. میں دن بھی تیرا سوچا میں رات بھی تیرا سوچا. جدو تیری ماں نو کڑوٹ بدلن دا پتہ نہیں ہوندا تو میں اپنا عرش چھڑنا اور پہلے آسمان تیا کر کے تینوں صدامہ لگانا. آؤ میرا بندہ ہس کے چار گلیں کر لئیے. آؤ میرا بندہ کچھ میرے نال بھی دکھ پھولنا. آؤ میرا بندہ کو میرے نال بھی گلاں کرنا. میں تینوں گن گن کے بڑھائے میں تینوں اپنے ہتھاں نال تیار کیتا ہے. سارے نال گلاں کرنے ایک میرے نال نہیں کردا سارے نال دکھ نے ایک میرے نال نہیں بنددا. وہ جدو تیرے باپ نو کروٹ بدل
علم دا پتہ نہیں ہوندا میرے بندے میں تیریاں روٹیاں دے انتظام کردا پیا ہونا حافظ آبادیا جیڑا رب بندے نال اتنا پیار کر دے کہ اتنا باپ بھی پیار نہیں کر سکدا جڑا رب میرے تیرے نال اتنا پیار کر دے کہ اتنا پیار ماں بھی نہیں کر سکدی آخر اس رب چ کیڑی کمی ویکھی ہے جو میرا مالک چھڈ کے تو قبراں تے جا بیٹھا ہے اس مالک اندر کیڑی کمزوری ویکھی ہے جو تو میرے مالک کو چھڈ کے جانوراں دیاں پوجا کرن لگ پئی ہے آخر اس پیدا کرن والے دے اندر تینوں کیڑا نقص نظر آئے جو تو رب نو چھڈ کے تے درختاں نو سجدے کرن لگ پیا ہے اس بات تے یقین کر لے کہ رب کائنات تو علاوہ زمین اندر آسمان اندر سمندر اندر ہوا اندر فضا اندر اول اندر آخر اندر ظاہر اندر باطن اندر میرے تیرے نال پیار جنہ کائنات دا رب کر دے اتنا پیار کوئی اور نہیں کر سکتا کیڑی کمی ویکھی اس مالک اندر جو اتھرو جا کے قبراں تے سٹنا ہے جڑا تینوں پیدا کر سکدا ہے جڑا فرعون دے گھر اندر موسیٰ پال سکدا ہے جڑا دریاواں دیاں لہراں چوں یونس نو باہر کر سکدا ہے جڑا دودھ پیندے بچے نو بولن دی طاقت دے سکتا ہے تینوں تی پتر نہیں دے سکدا جو تو مالک نو چھڈ کے کدی ایتھے کدی ایتھے کدی اس در کدی اس در کدی در بدر تا رب کائنات نے پہلے والدین تو پہلا اپنی ربوبیت ذکر کی تھی ہے اور میرا یہ موقف ہے جدو بھی کوئی خطیب والدین دی عظمت بیان کرے انہوں چاہیے پہلے اپنے رب دی عظمت بیان کرے کیوں اللہ رب العزت نے قرآن دے اکثر مقامات والدین تو پہلا اپنی ربوبیت ضرور بیان کیتی ہے جدو رب نے بیان کیتی ہے ہر خطیب نو چاہیے کہ اپنے ماں باپ تو پہلا اپنے مالک دی عظمت بیان کرے میں اس واسطے پہلے اللہ دی ربوبیت دا ذکر کیتا ہے آؤ ہن ذرا والدین دی گل کریے کہ نہ کریے جاگ رہے ہو ماشاءاللہ جنہی کو گل کیتی ہے سمجھ اندر آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اکبر اللہ فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرما کائنات دے لوگوں میں رب دا دوسرا فیصلہ ہے اپنے والدین دی عزت کریا کرو اپنے والدین دے احترام کریا کرو میں تواڈے کولوں پوچھن لگا والدین دی عزت کرنا انہاں دا احترام کرنا اے حکم مینوں تینوں کنے دتا ہے اللہ نے دتا ہے تے جڑا بندہ اللہ دا حکم نہیں مندا او کبیرہ گناہ کر دے
جڑا بندہ اللہ دا حکم نہیں مندا اور رب دا نہ فرمان ٹھہر دے پھر مینوں کہہ لین دے ماں باپ دا نہ فرمان کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے ماں باپ دا نہ فرمان اللہ دا نہ فرمان ہے اللہ اکبر اللہ کی کہہ رہے ہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال احسان کریا کرو اللہ احسان دی بھی کوئی حد ہوندی ہے اللہ رحم دلی دی بھی کوئی حد ہوندی ہے کننا کوئی احسان کرنا ہے اللہ حد دسن لگے نے حد یاد کر لو اللہ جی حد کی گئے اللہ فرما دینے اما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف اے حد جے فلا تقل لہما اف فرما کائنات دے لوگو میں رب حد مقرر پیا کرنا ماں باپ دے ترام دی ماں باپ دے عزت دی اللہ کی حد دے فرمایا حد دے وے کہ اپنی پوری زندگی دی اندر اپنے ماں باپ نو ایک باری بھی تو اف نہیں کہنا ایک دفعہ بھی اپنی زندگی کے اندر تو اپنے ماں باپ نو لفظ اف نہیں کہنا اف دا ترجمہ میری تواڈی پنجابی زبان اندر انج کر لو او ہو ابا جی یہ کی کیتا ہے انج بھی نہیں کہنا اور رب تے ناراض ہو جاندے جدوں ماں باپ نو بندہ اف کہے تے جڑا گالیاں کڈے جڑا پتھر مارے جڑا ماں باپ دے خلاف عدالت دے کٹہر چ کھلو کے جھوٹیاں گواہیاں دے جڑا بیوی دی شہادت تے ماں دے سر چ جتیاں مارے جنہیں جنم دیتے جنہیں پیدا کیتے جنہیں پرورش کیتی ہے جدے ہتھاں چو حجیس بدبخت دے گندے پیشاب دی بدبو آندی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ اللہ فرما دینے حد دے وے فلا تقل لہما اف فرمایا کائنات دے لوگو اف نہیں کہنا اف نہیں کہنا اف نہیں کہنا اس تو پہلا اللہ کی فرما دینے فرمایا جدو تیرا بابا بڑھا ہو جائے جدو تیری ماں بڑھی ہو جائے وہ تو اف نہیں کہنا اللہ یہ مطلب جوانی چ کہہ لینے فرمایا نانا اللہ پھر بڑھاپے دا ذکر کیوں ہے اللہ فرماتا ہے اندر گل لے جدو بندہ بڑھا ہو جاندے عقل پہلے والی نہیں رہندی سماعت پہلے والی نہیں رہندی بصارت پہلے والی نہیں رہندی کدی کدی انج بھی ہوندا ہے نا ایک چار پائی تے باپ بیٹھے نال دی چار پائی تے بیٹا بیٹھے تے بیٹا بڑے پیار نال گل کردا ہے کہندا ابا جی حافظ آباد دی فلاں گڑی فلاں بازار فلاں چوک اندر انج کر کے گل ہو گئی نا اینے گل مکمل کیتی ہے ایدا بابا کہندا پتر تو پتہ نہیں کی گل کیتی ہے مینوں تے سمجھ کوئی نہیں لگی مینوں تے پتہ کوئی نہیں لگا انج کرنا اپنی چار پائی تو اٹھ کے میرے کول آ جاؤ مینوں کول آ کے گل سنانا وہ اپنی چار پائی تو اٹھیا ابا جی دے کول آ گیا ہے گل شروع کر دیتی گئے جدو گل مکمل کیتی ہے تے بدر نو باپ کہندا ہے بیٹا ادھی کو سمجھ آ گئی ہے تے ہجے کچھ گلاں مینوں سمجھ نہیں آئی بابا تینوں سمجھ کیوں نہیں آن ڈئی میں ایک باری تینوں دسیا دو باری دسیا آسمان نہ تو وعدہ دیو نا 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 اللہ میں کی کراں مینوں غصہ آ گیا ہے اے دیکھ تبھی امرے بندے نو ایک گل دو تین باری کرنی پے جے بندے نو غصہ آ جاندا ہے دیکھو نا میں گل کردا پیاں تواڈے چوں کو بندہ اٹھ کے کہے جی مینوں سمجھ نہیں آندی ٹھیک ہے میں درگزر کراں گا پر غصہ تے مینوں آ ہی جائے گا اللہ میرے ابے نے ایک باری گل مینوں سمجھائی اونوں سمجھ نہیں آئی اللہ میں پھر دوجی باری سمجھائی اونوں پھر سمجھ نہیں آئی اللہ ہن میں تیجی باری سمجھان لگا اللہ مینوں غصہ آ گیا میں کی کراں فرمایا جے غصہ آ گیا
باپ نو گل تیجی وری دسن لگیاں جے تینوں غصہ آ گیا ہے میرے بندے اج تو 15 سال پیچھے چلا جا اج تو 20 سال پیچھے چلا جا جدو تو اپنے باپ دی گود وچ بیٹھا ہویا کردا سیں ایک چیز والی اشارہ کر کے جے تو 10 دفعہ پوچھدا سیں نا تے تیرا بابا 10 واری دسدا سی تے 10 واری تیرا متھا بھی چمدا سی نالے کہندا سی او لیاؤ کوئی چیز تقسیم کرو میرا پتر گلاں کنیاں کر لگ پیا ہے میرا بیٹا بولن کیویں لگ پیا ہے میرے بیٹے دی زبان کڈی صاف ہے میرے بیٹے دے تلفظ کتنے پیارے نے وہ جیسے تیرے باپ نے تیرے ٹوٹے پھٹے سوالاں دے جواب 10 مرتبہ دیتے نہیں کیا تو اپنے باپ نو 3 باری بھی سمجھا نہیں سکتا کیڑے کیڑے تیرے جملیاں دے جواب دیتے نے تیرے باپ نے کیڑیاں کیڑیاں تیریاں عجیب و غریب گلاں دے جواب دیتے نے تیرے باپ نے آج جے تیرے باپ نو سمجھ نہیں لگی تے ہویا کی کو پہاڑ ڈگ پیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کرنا تا فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف اگے کی فرمایا ولا تنہرہما فرمایا اپنے ماں باپ نو ڈانٹنا بھی نہیں ڈانٹنا بھی نہیں اللہ میں ایک معنی اور کراؤں اپنے ماں باپ دی تحقیر بھی بیان نہیں کرنی کسی مجلس دی اندر اپنے ماں باپ دے بارے دے جملے نہیں بولنے ایجے میں ساڑھی آج کل دی نیو جنریشن گندی عادت پئیے عید دیاں چھٹیاں تے نوجوان کٹھے ہو گئے آپس اندر گلاں چھڑ پئیاں تو کی کرنا ہے تو کی کرنا ہے تو کی کرنا ہے ایک بولے آؤ کہنے لگا جی میں لاہور اندر ایک فیکٹری دے اندر سپروائزر میری بڑی اچھی پوسٹ ہے تے تو انہوں پتہ ہی ہے نا آج تو 15 جناب 10 سال 8 سال پہلا ممی تھے ہی پنڈ اندر تکے کھاندا پھردا ہوندا سا اصل اندر یار گل لے وے میرا باپ سیدھا جیا بندہ ہے میرا باپ سیدھا جیا بندہ ہے انہیں ساری زندگی زمین جی کھپا دیتی گئے اسی بڑا سمجھانے آؤ پر وہ گل ساڑھی نہیں سمجھدا اے تسی ویکھیاں نہیں 8 سال پہلا اگے کئی پھڑ کے ابا میرا تے پیچھے میں جناب بینچی زندگی جناب گزر دی پیسی اے تے بابا چنگی گل لے کے گوانڈیاں دا بندہ ایک چنگا لب گیا باپ سدھا ہے گوانڈیاں دا بندہ چنگا ہے دوڑ فٹے مو تیرا گوانڈیاں دا بندہ چنگا ہے باپ سدھا ہے گوانڈیاں دے بندے دی تعریف ہے جس باپ نے محنت مزدوری کر کے پالیا دی تحقیر ہے بڑا تو سکالر جمع ہے تیری زبان سڑ نہ گئی تو زمین اندر دنس نہ گیا جدو تو یارہ سجنہ تے بے کے اپنے باپ دی تحقیر کی تھی اللہ اکبر اللہ اونے مینو جناب نہ لے گیا میں نے جا کے جناب انہیں فیکٹری دے اندر لگا دیتا میں اتھے مزدوریاں کر لگ پیا پہلے 10,000 تنخواہ پھر 15,000 پھر 20,000 پرموشن ہوندی گئی سال بسالے ہن ویکھو نا لاہور اندر 5 مرلے دا پلاٹ بھی میرے کوڑے تے اسی کار تے ایتھے آیا بیوی بچیاں نوں نال لے کر کے تے جے میں اپنے باپ دی طرح انج رہندا تے ممی انج دا انج رہ جانا سی ہائے تینوں شرم نہ آئی جدو انج دی گل کی اپنے باپ دی تحقیر بیان کی تھی اے دا مطلب تے پھر اے ہویا نا تو شہر اندر گیا تے تاں ترقیاں ہویاں تو شہر اندر گیا تے تاں پلاٹ بنے تو نہ ہوندا پلاٹ نہ کھندے تو نہ کھندا سیلری نہ ہوندی تو نہ کھندا لاہور اندر رہائش نہ ہوندی تو نہ کھندا کار نہ کھندی او تو نہ کھندا تے پراپرٹی نہ کھندی او بدبختہ جے تیرا باپ نہ ہوندا تے دس تو کتھوں آ جاندا اگر اپنے باپ تو بغیر تو دنیا تے آندا تے دنیا تینوں حرام دا کیا کر دی تیرے نا تو نفرت کر دی دنیا
یاد رکھ تیرا بابا تیری بھی عزت ہے، تیری چار دیواری اندر بیٹھن والی تیری ماں دی بھی عزت ہے۔ جڑے باپ تو بغیر دنیا تے آمن و حرام دے سدی دے رہے، جن نے تینوں جنم دیتے، جڑا تیری عزت دا مرکز ہے، جڑا تیری غیرت دا مرکز ہے، جڑا تیری پہچان دا مرکز ہے، وہ دی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر، بندہ تریا جاندہ ہے نا بازار اندر تے لوگ ویکھ کہندے نا فلانے دا بیٹا جا رہا ہے، کہندے نہیں کہ نہیں کہندے، اے گھر کہندا جی فلانے چودھری صاحب، اے ڈیرا کہندا فلانے چودھری صاحب دا، او کملیا تیری پہچان تیرے باپ نال، تیرے مقام دی پہچان تیرے باپ نال، تیرے ڈیرے دی پہچان تیرے باپ نال۔ تو کہنا باپ نے کی کیتا ہے؟ اللہ اکبر، عزت کرو اپنے ماں باپ دی، باپ دے طرح۔ میں اس موضوع تے زیادہ گفتگو تاں کر رہا، ماں دے حوالے نال باتاں سن دے رہندے ہو، میں چاہنا میں باپ دے حوالے نال کچھ باتاں ذکر کر جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، عزت کر اپنے باپ دی، تیرا باپ شان ہے تیری، تیرا باپ پہچان ہے تیری، تیرا باپ عزت ہے تیری۔ اللہ اکبر، اللہ او باپ دے سراں دے میاں تاج نے ہندے اتے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، اللہ فرماتے نے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جے گل کہنی بھی پہ جاوے تے مٹھی آکھیا کر، کنی کو مٹھی کہنی ہے؟ باپ کہندا لا ارجو منہ کا، میں تینوں پتھر ماراں گا۔ باپ کہندا بہجرنی ملیا، میں تینوں اپنی جائیداد تو آ کر چھڈاں گا۔ ابراہیم میں تینوں اپنے گھروں کر چھڈاں گا۔ باپ نے انج آکھیا تے گو بیٹا کی کہندا سلام علیک، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا۔ آج مٹھے جملے تیرے باپ دے کان ترس گئے نے، تو بول نہیں سکدا۔ آج جند دے جملیاں نو تیرا باپ سکدا سکدا مر جاندے، پر تو انج دے جملے اپنے باپ نو نہیں سناندا۔ فون تے محبوبہ نو سنانے جدے جملے، پیکج تے جناب جد نال یاریاں لائیں انہوں سنانے تو جدے جملے، مٹھیاں گلاں وہ تیری بیزتی کرے تو پھر مٹھی گل کرے، وہ جڑی کتھوں دی جمیے وہ تیرے مٹھے جملے تے چھن دیئے۔ جس باپ نے خون پسینے دی کمائی لا کے تینوں پڑھائے وہ ترسدا مر جاندا ہے۔ یہ مٹھے جملے باپ نو کون سنائے؟ ایڈے مٹھے کہ رب نے مٹھے قرآن اندر بیان کر کے مٹھے پیغمبر دے سینے تے اتارے۔ باپ کہندا پتھر مارا گا تے بیٹا کہندا بابا جی سلام ہوئے۔ باپ کہندا میں تینوں کرو کر چھڈاں گا، بابا میں تو اڈی عظمت نو سلام کرنا۔ سبحان اللہ۔ اینو کہندے نے جے گل کہنی بھی پہ جاوے تے مٹھی کہو۔ اللہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی۔ پھر نتیجہ جے باپ نال ابراہیم مٹھا بولے ہے تے ابراہیم نال اسماعیل بھی مٹھا بولے ہے۔ ایڈا مٹھا بولے ہے، ایڈا مٹھا بولے ہے۔ فرمایا بابا تسی میری گردن تے چھری چلاؤ گے، میرے جسم چو خون نکلے گا، تے میرے جسم جو نکن والے خون دے قطرات اگر تواڈے کپڑیاں تے پہ جان گے تے اسماعیل گستاخاں تو لکھیا جائے گا۔ میرے بابا مینوں ذبح کرو، ضرور کرو، چھری چلاؤ، ضرور چلاؤ، گردن کٹو، ضرور کٹو، لیکن مینوں لٹاؤ پیشانی دے بل۔
تاکہ خون دے پوارے زمین تے جا بجن میرے بابے دی پوشاک تے نہ لگن جویں دا کرو گے اویں دا پرو اور ساڈے استاد محترم گل سنا دے ہوندے سن پہ آیا نا پتر لے کے آدھی بیگم واسطے کچھ ہے انہیں ویکھیا بھی سامنے ابا جی بیٹھے نے انہیں جیبی چ پا لی وہ جیبی وہ وڈی لگن لگ پئی انہیں پوچھا پتر جیب چ کی ہے انہیں کہا ابا چابیاں نے کی نے چابیاں نے انہیں کہا چلو ٹھیک وقت گزریا جدو اے بڑھا آیا تے اے دا پتر لے کے آیا آپ دی بیگم واسطے شہ اگے ویکھیا ابا بیٹھا ہے انہیں شہ جیبی چ پا لی بھاری ہو گئی پوچھیا ابا اے کی ہے ابے نے پوچھا نا پتر اے کی ہے کہندا ابا اے جندرا ہے اے جندرا ہے جے تو چابیاں سنائیاں تینوں جندرے ہی سنیجنے نے جویں دا کرو گے اویں دا پرو گے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ فرماتے ہیں بَقُلْ قَوْلًا كَرِيمًا اللہ آگے کی فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَخْفِضْ لَهُمَا اے گل سن والی ہے شادی شدہ نوجوان جڑے بیٹھے نے سن لو جڑے دلیلہ بنائی پھر دینے لو جی بچے نے بیوی ہے کیڑے پاسے جائیے سنو قرآن کی کہندہ ہے قرآن کے اندر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وہ گل سن میرے بندے تیرے پیت انج سمجھو اس پاسے بیوی ہے اس پاسے بچے نے ادھر مائیں ادھر باپے تے وچلے سن بندہ کھڑائے اے دو ہاتھ نے دو من کما کر کے لے کر کے آمدہ ہے تے دو من پکڑ آمدہ ہے تے کھل آمدہ ہے ہونے تے قرآن دی